السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ ساس کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں جیسے اسے گور رہی تھی۔ سکینہ نے ہمت کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچا دی اور اپنے کمرے کو ہر سوراخ سے پاک کیا، اور سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کیا اور بڑی اداکاری سے ساس کی طبیعت ناساز کا بتایا، اور پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا کہ ساس مر چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے دوبارہ اشتیاق کو فون کیا اور روتے دھوتے بتایا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ دوسری طرف جیسے جیسے منگل قریب آ رہا تھا، بشیر کا خوف بڑھ رہا تھا۔ پورے 1 ماہ سے بشیر منگل کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھا دی۔ بھائی جاگنے والی گولی ہے؟ بشیر نے اپنے پلین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گولیاں لے لی۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور گولیاں کھا لیں۔ گولیاں کھانے کی دیر تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور گولیوں کے پتے کی طرف دیکھنے لگا۔ سفید رنگ کی گولیاں پیلے رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گولیاں کس رنگ کی تھیں۔ وہ بار بار سر کو جھٹکنے لگا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ بشیر مشینی انداز میں اٹھا تو اس کے بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا۔ پھر دوسری آیت پڑھی گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی آیت پر بشیر خان ٹھٹک کر رہ گیا۔ قرآن پاک کی میٹھی آواز بشیر خان کے کانوں میں پڑی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ مٹھیاں بند ہونے لگیں۔ وہ خود بخود کھنچتا ہوا بھتیجے کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور ساری رات وہ اپنے بھتیجے کے کمرے میں رہا اور قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ دوسری طرف پیر نواز صاحب کا آستانہ تو کبھی چھٹی کے دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، مگر آج بدھ کے دن اس کا آستانہ بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بھیانک دیو اس شخص کے سامنے نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا تو، اور کام پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں روحانی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ اسے میں لانے ہی والا تھا کہ کچھ نامعلوم الفاظ مجھے جلسانے لگے اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں بار بار وہاں جانے کی کوشش کرتا رہا اور بار بار وہ ناموس سی آواز میرے بدن میں چنگاریاں چھوڑ جاتی۔ ساری رات وہ اس کمرے سے نکلا ہی نہیں تو میں کیا کرتا؟ دفع ہو جا یہاں سے، کسی کام کا نہیں تو، پیر نواز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جاتے ہی پیر نواز تہہ خانے میں چلا گیا۔ تہہ خانے میں جگہ جگہ پر بت پڑے تھے۔ ایک بت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کالی ماتا تھی۔ پیر نواز اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری زندگی اب تیرے ہاتھ میں ہے ماتا۔ وہ عمل کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا اور اب میری زندگی خطرے میں ہے۔ مجھے بچا لے کالی ماتا، مجھے بچا لے۔ پیر نواز گڑ گڑانے لگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کالی طاقتیں وقت پڑنے پر اپنا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے جسم سے نیلے رنگ کے آبلے پھوٹنے لگے اور وہ کپڑوں کو پھاڑتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے دل دہلانے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ بشیر خان، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ تو پل پل موت کے لیے تڑپے گا اور تجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ پیر نواز دانت پیستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہہ کر ایک رجسٹر منگوایا۔ اس رجسٹر میں بشیر خان اور اس کے اہل خانہ کے نام لکھے، اس کے بھائی بھتیجوں کے نام لکھے، اور ان ناموں پر کچھ پڑھتا رہا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ سین میں آگ جلاؤ، اور بشیر خان اور اس کے اہل خانہ کی پرچیاں آگ میں پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے ایک دھماکہ سا ہوا اور ایک فقیر ہاتھ میں چھڑی پکڑے نمودار ہوا۔ فقیر بولا، اب بھی وقت ہے، اپنی کرتوتوں سے باز آ جا، شاید تجھے معافی مل جائے۔ پیر نواز غصے سے بولا، تو کدھر سے آیا ہے ڈھونکی؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ نواز، اب مجھے اپنا کام کرنے دے، تو نے بہت گناہ کمائے ہیں،
مگر ہر انسان پر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور اس آگ کو بجھا دے تاکہ تو خود اس آگ سے بچ سکے۔ بابا اپنی بکواس بند کر اور دفع ہو جا۔ بابا میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی پیر نواز نے پرچیاں آگ میں پھینکی اور پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزر گئی جیسے وہ ہوا کا بنا ہوا ہو۔ پیر نواز اب جتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا وہ نیلے ابلے پیر نواز کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ وہ کالی طاقتیں جو کبھی پیر نواز کا ہتھیار ہوتی تھیں وہ آج اس کے خلاف تھی۔ سورج کی پیلی روشنی پیر نواز کو کالی طاقتوں سے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا وہ آستانے سے نکلا، گلی میں سورج کی ڈھلتی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کی خوف نے اس کی تمام حیثیت ترک کر دی تھی۔ سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج ڈوبتا چلا گیا۔ لاہور شہر بسنت پر پتنگوں سے آسمان رنگین تھا۔ دوسری طرف بشیر خان اور اس کے بچے اور بھتیجے پتنگ اڑانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بھتیجے کو ایک کٹتی پتنگ ڈور سمیت جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ڈور پکڑی اسے ایسے لگا کوئی کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہو اور وہ نیچے گر گیا۔ سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کے ناک، منہ اور کانوں سے خون جاری تھا۔ اسے اٹھایا گیا اور اسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف سکینہ جب سے ناگیش بابا کے پاس سے آئی تھی بہت پریشان تھی۔ ہر منگل اس کا عمل پورا ہوا کرتا تھا، لیکن اس منگل بشیر خان بچہ لے کر اس کے پاس نہ آیا، اور جہاں وہ پریشان تھی دوسری طرف ناگیش بابا کا بھی برا حال تھا۔ اس نے 2 دن میں ناگیش بابا کے فلیٹ کے 10 چکر لگائے تھے، مگر ہر بار اسے ناگیش وہاں نہ ملتا۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے کی صورت میں شیطانی طاقتوں نے اس کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا نہ کر دیا ہو، اور اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ ہو۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ شروعات ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد باہر نہیں گیا تھا۔ وہ سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سکینہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اشتیاق کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ملازموں کو کہا کہ سب داتا دربار پر چلو۔ داتا دربار پر پہنچ کر اشتیاق نے لنگر پکانے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر بھی تقسیم کر دو۔ سب لوگ دربار میں داخل ہو گئے، مگر سکینہ نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے آگ کی دیوار اسے اندر داخل ہونے سے روک رہی ہو۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ نہیں اشتیاق، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو سکینہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ سکینہ غصے سے بولی، میں نے کہا نا میں اندر نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اشتیاق اکیلا اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بہت خوش ہو بچے، کوئی درویش بابا تھے۔ بچے تیری خوش نصیبی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، ورنہ تو بھی اسی کالی طاقت کی لپٹ میں آ جاتا جو تیری بیوی کے لیے میں نے دیکھی ہے۔ کون سی طاقت بابا؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ بیٹا سمجھ جاؤ گے تم، لو تم یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچی کے دانے اشتیاق کو دے دیے اور بولا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی، بعد میں اجازت ہے اگر وہ اس قابل رہی تو۔ آخری جملے درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے درویش غائب ہو گیا۔ لنگر وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ دوسری طرف بشیر خان کے بھتیجے کی موت ہو گئی تھی۔ بشیر خان کے بڑے بھائی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھتیجے کا کفن دفن ہو گیا۔ رات ہو گئی، سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن بشیر خان کا بڑا بھائی گیلری میں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بڑے بھائی کی بیٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ بھتیجی پر نظر پڑی تو اس نے نوٹس نہ لیا وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ دکھ میں ایسی گہری دلدل میں تھا کہ چاہے کوئی جو مرضی کرے اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بھتیجی چلتی ہوئی دادا کے کمرے میں گئی۔
جس کے ساتھ بشیر خان کے دونوں بیٹے لیٹے ہوئے تھے۔ بھتیجے کے ہاتھ میں تیز دھار سبزی کاٹنے والی چھری تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں بشیر خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجی نے آگے بڑھ کر بشیر خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا۔ اسی وقت دادا نے کروٹ بدلی۔ جیسے ہی بھتیجی نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کوہنی سے گلاس نیچے گر گیا۔ یکدم سے دادا اٹھے اور پوتی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بیٹا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یہ چھری؟ پوتی کے منہ سے مردانہ عجیب سی آوازیں نکلنے لگی۔ بچے مجھے دے دے بوڑھے، تیری باری ابھی آئی نہیں، اگر مجبور کیا تو سب سے پہلے تجھے ماروں گا۔ پوتی کے منہ سے یہ بات سن کر دادا پر وحشت طاری ہو گئی۔ اسی وقت لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر ظاہر ہوا اور بولا، تو نے جو کچھ بھی کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، نکل باہر اس بچی کے جسم سے۔ فقیر نے لڑکی کی چوٹی پکڑی اور زور سے جھٹکا دینے لگا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری تھا اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور ایک کالے بھیانک دیو کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی اثناء میں بشیر خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ فقیر نے اس بھیانک دیو نما شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ فقیر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ اس طرف سے غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی اس طرح حملہ آور ہوتا جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا جی، ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے کس طرح آئے۔ یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو کون کرے گا؟ ہمارا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں۔ بچے، اس بات کا جواب تمہیں بشیر خان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بشیر خان کی طرف دیکھا۔ میں؟ ہاں بشیر، تم یاد کرو قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا وہ بھی اسی جادو کی پیداوار تھا۔ مگر ظلم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ بابا جی، تو کیا جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ حقیقت تھے؟ ہاں، بلا شبہ وہ حقیقت تھے، اور شاید یہ عمل تم 7 منگل تک کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی بدولت عمل آدھے میں رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کافی عذاب میں ہے اور اب تم سب اہل خانہ کا دشمن ہو گیا ہے، مگر اب وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، میں اسی دن سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مگر بابا وہ شخص کون ہے؟ بچے، اس کا ایک روپ تم خواب میں دیکھ چکے ہو اور دوسرے روپ کا نام ہے پیر نواز۔ وہ شخص صبح کے وقت استانے پر بیٹھ کر پیر نواز بنتا ہے اور رات کو سفلی علم کا ماہر بن کر ناگش بابا کے نام سے ایک فلیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ کام وہ شیطانی عمل سے ہی کرتا تھا، خواہ وہ استانے میں ہو یا اس فلیٹ میں۔ اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، صبح تم اپنے کام پر ضرور جانا۔ مگر بابا، گھر میں جوان موت ہوئی ہے۔ بیٹا، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ایک کام کا آخری انجام رکا ہوا ہے، اس نیک کام کا انجام تمہارے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فقیر بابا دیوار کی طرف چلے اور غائب ہو گئے۔ فقیر کے جانے کے بعد سب نے بشیر خان کو گھیر لیا۔ بشیر خان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اگلے دن فقیر کی ہدایت کے مطابق بشیر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سارا دن وہ اسی کشمکش میں رہا کہ نہ جانے کون سا ایسا نیک کام ہے جو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سارے لاہور کا چکر کاٹتی اس کی 43 نمبر گاڑی ٹوکر اسٹاپ پر آئی۔ اس کی نظر رستے پر تھی کہ اچانک ایک جنگلی سور اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچل ڈالو اسے، کچل ڈالو، مسافروں کی آواز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ سور نہ جانے کس کس کو نقصان پہنچاتا۔ بشیر خان نے گاڑی کی رفتار تیز کی، سور کی گردن بری طرح سے مڑی اور سور کی آنکھیں بشیر خان کی آنکھوں سے ملی تو بشیر خان نے گاڑی روک دی۔ اگر وہ سور چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، مگر وہ وہیں رک گیا۔ بشیر نے ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے
گاڑی سور پر چڑھا دی۔ ایسا کرنے سے اب بشیر خان مطمئن ہو گیا کہ اب وہ جانور مر چکا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا مگر قدم بھائے رکھتے ہی ایک پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ رکی اور ایک وردی نما شخص نے اونچی آواز سے کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیر نواز دوڑتا رہا دھوپ کے لیے اور آخر کار سورج ڈوب گیا۔ گلیوں سے نکل کر وہ سڑکوں پر آ گیا۔ اس کا تمام بدن گردن تک چھلنی بن چکا تھا۔ نیلے مواد نے اس کے چہرے کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان بھی جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ چیخوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ نکلی داڑھی اکھڑ کر جھول رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑے جا رہا تھا۔ پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہا۔ دھوپ کی شدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ سورج سر پر تھا مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدا سر پر نہیں رہنا۔ اس لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظت کے لیے تدبیر سوچنے لگا۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے افق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹوکر اسٹاپ پر وہ پہنچا تو روڈ کراس کرتے ہوئے اسے گاڑی اپنی طرف آتے دکھائی دی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو بشیر خان تھا جس کے اہل خانہ سمیت اس نے بشیر خان کی موت کی پرچی بھی لکھی تھی، مگر بشیر خان تو زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھ رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لیں۔ بشیر خان نے اس کے جسم کو دوبارہ کچلا۔ سامنے 5 سگریٹ کے کھوکے پر بیٹھے لڑکوں نے یہ حادثہ دیکھا تو پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ بشیر خان گاڑی سے اترا تو ایک ٹریفک پولیس نے کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں، لیکن میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح مار کر تم کہتے ہو تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک مسافر گاڑی سے اترا اور بولا، جناب ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں بلکہ جنگلی سور کو مارا ہے۔ سب مسافر بول پڑے، ہاں ہاں ہم سب نے دیکھا ہے۔ سب گاڑی کے اگلے ٹائر کی طرف آئے مگر وہاں کسی جانور یا کسی انسان یا کسی چیز کا بھی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خون کا ایک قطرہ تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے خود ایک جنگلی سور کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب وہاں کچھ بھی نہیں، جبکہ کھوکے پر بیٹھے لڑکے دیگر دکان والے بھی حیران تھے، مگر ٹریفک افیسر کے پیچھے کھڑے فقیر بابا بشیر کو مسکراہٹ بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف سکینہ کے یہاں بیٹا ہوا جو کئی ٹکڑوں میں مشتمل تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ تو اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اسے پاگل خانے میں ڈال دیا گیا اور پھر ایک ماہ کے اندر اس کا ناطہ اس دنیا سے ختم ہو گیا۔